آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البلد کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یقدر قادر ہو سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک۔ فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، جن سختیوں اور مصیبتوں میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اس میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ کڑفوں دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے مجھ پر کون قابو پا سکتا ہے۔ انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے ان میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں سے اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ وہ دوسروں پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے اور اس بات سے بھی غافل اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اسے دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے لٹا دیا، مال لبدا، مال بہت زیادہ۔ فرمایا یقول اہلکت مال لبدا، یعنی دینی حق کی مخالفت یا جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ لٹانے کو بڑا کمال سمجھتا ہے اور اسے فخریہ بیان کرتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے، پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے۔ ایسی ناجائز خواہشات میں سے یہ ہے کہ وہ محض نمود و نمائش اور تعلی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹی کی شادی پر خرچ کیا تھا، یا فلاں رسم کو پورا کرنے پر خرچ کیا تھا، یا کھیل تماشے میں اتنا خرچ کیا تھا۔ ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے، علم یہ کہ نہیں، یارہ اسے دیکھا، احد کسی نے بھی، یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کیسے ناجائز ذرائع میں خرچ کر رہا ہے اور کیسی فاسد نیت سے خرچ کر رہا ہے، اور اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بعد انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام بہت سخت ہے اور بہت برا ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو رشوت کے ذریعے دنیا کا عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے اور شادی کی ناجائز رسموں کو پورا کرنے کے لیے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی درس عبرت حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کاموں میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ان دو حدیث میں بڑی عبرت ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اپنے رب کی بارگاہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں گزارا۔ نمبر 2، اس کے جوانی کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 3 اور 4، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ نمبر 5، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ نمبر 2، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ علم کیا نہیں، نجعل بنائی ہم نے،
لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، فرمایا الم نجعل لہو عینین، فرمایا حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہم نے بنائی ہیں، زبان اور ہونٹ جن سے ڈینگے مار رہا ہے وہ بھی ہم نے پیدا کی ہیں، پھر ہم نے اسے خیر و شر کے راستے کا شعور بھی عطا فرمایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آنکھیں عطا کرنے والا خود ہی دیکھ نہ رہا ہو، اسے زبان اور ہونٹ دینے والا اسے پوچھ بھی نہ سکتا ہو، اور خیر و شر کا شعور عطا کرنے والا اس سے اس شعور کے استعمال کے مطابق بات پرس ہی نہ کرے، اس لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہ بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور کیا ہم نے اسے زبان نہ دی جس سے وہ بولتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان میں لاتا ہے، اور کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہ دیے جن سے وہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ماں کی دودھ سے بھرے پستانوں کی راہ نہ بتائی کہ وہ پیدا ہونے کے بعد ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا ہے، وَلِسَانًا اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن اور دو ہونٹ۔ قرآن میں اکثر مقامات پر انسان کو متربع کرنے کے لیے اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں یا بصارت و سماعت کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کی بجائے انسان کے اعضائے قوت گویائی کا ذکر کیا گیا ہے جن سے وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں، کان یا زبان دی گئی ہے تو یہ گائے بھینسوں کی آنکھ، کان یا زبان جیسی نہیں کہ وہ انہیں صرف اپنی دنیوی مفادات کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اسے جانوروں سے زائد قوت تمیز، عقل و شعور بھی دی گئی ہے تاکہ وہ انہی اعضاء کو کام میں لا کر اپنے مالک حقیقی کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو زبان عطا کی اور وہ اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا ہے اور کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے، اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشارے اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا۔ اس سے جو دشواری ہوتی ہے اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے، اور اسے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اچھی اور نیک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول اور بے فائدہ کلام نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو منہ کے اندر رکھا ہے اور اس کے دو ایسے ہونٹ بنا دیے ہیں جنہیں کھولے بغیر کلام ممکن نہیں، اس میں یہی حکمت ہے تاکہ بندہ اپنے ہونٹوں کو بند کر کے ان سے کلام نہ کر سکنے پر مدد حاصل کرے، اور بکثرت احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے اور اپنی خطاؤں پر رو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا یہ یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا، وَهَدَيْنَاهُ اور بتلا دی ہم نے اس کو النجدین دونوں راستے، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن نجد کا لغوی معنی بلند جگہ ہے، النجدین وہ بلند جگہوں سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق ماں کی چھاتی کی طرف لبکتا ہے اور انہیں منہ میں ڈال کر دودھ چوستا ہے
جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ رہنمائی نہ کرے تو کوئی بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں، زبان اور ہونٹ کے الفاظ کے ساتھ ماں کی چھاتی کی مناسبت واضح ہے۔ اکثر مفسرین نے النجدین سے مراد خیر و شر کے دو واضح راستے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اور بے تحاشا مال لٹاتے ہوئے یہ گمان کیسے کر لیا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، یعنی خیر کی بھی اور شر کی بھی اور ایمان کی بھی، سعادت کی بھی اور شقاوت کی بھی۔ اس لیے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کی ماں کے دو پستانے کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی وہ عالم شیر خارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتی کی طرف رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشو و نما پا سکے۔ اعضائی انسانی ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے، اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور فضول اور بیکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔